ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے۔ مجھے توقع تھی کہ وزیر اعظم اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوتے اور آج یہ قرارداد وزیر اعظم کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ یہ وہ قرارداد ہے ٹی ایل پی نے اس کو ایگری کیا ہے بغیر کسی نقطے زیادتی یا کمی کے یہاں پہ یہ لے کے آئے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے حد میں رہیں۔ السلام علیکم، پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ قلعدم ٹی ایل پی نے آج لاہور میں جاری دھرنا ختم کر دیا ہے اور قلعدم ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پارلیمنٹ کا آج قومی اسمبلی میں آج قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے فرانسیسی سفیر کو نکالے جانے کے مسئلے پر بحث کے لیے۔ اس قرارداد کے حوالے سے یہ ہوا کہ ایک پرائیویٹ ممبر بل کی صورت میں یہ آئی اور پرائیویٹ ممبر کی طرف سے آئی۔ نون لیگ نے اس پہ مخالفت کی کہ اس پہ سب کی پورے ایوان کی انپٹ لی جانی چاہیے۔ وہ نون لیگ جو کہ اس اجلاس سے کچھ دیر پہلے تک یہ فیصلہ کر چکی تھی، یہ پارٹی کے اندر میجورٹی لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمیں اس اجلاس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، لیکن پھر بعد میں نون لیگ نے فیصلہ بدلا اور آ کے بھرپور طریقے سے مخالفت کی اور یہ کہا کہ اب یہ ری ڈرافٹنگ ہونی چاہیے اور نون لیگ کی بھرپور انپٹ اس میں ہونی چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ شاہد حقان عباسی صاحب کی بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی تلخ کلامی بھی ہوئی، ماحول بھی ایوان کا کافی خراب ہوا۔ پیپلز پارٹی تو بالکل ہی اس سارے معاملے سے آؤٹ ہو گئی۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے ناظرین جو کل تک کہہ رہی تھی کہ یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیوں نہیں کیا جاتا، پارلیمنٹ کو کیوں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے۔ آج جب معاملہ پارلیمنٹ کے اندر آیا تو پیپلز پارٹی نے اس قرارداد سے متعلق اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ اب جمعے کو پھر سے اجلاس ہوگا اور یہ قرارداد پہ مزید بحث ہوگی۔ یہ قرارداد اگر پاس ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں، لیکن کیا نون لیگ اس قرارداد کو پاس کرانے میں کوئی اہم کردار ادا کرنے جا رہی ہے جمعے والے اجلاس میں، اور کیا ہوگا آگے کے لیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کچھ آج گورنمنٹ نے کئی چیزوں پہ ایگری کیا ہے، کئی چیزوں پہ گورنمنٹ نے ایگری نہیں بھی کیا۔ وہ چیزیں کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن وزراء کے بیانات میں تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی مقدمات ہیں شیڈول 4 میں جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام نام نکالے جائیں گے، مقدمات ختم کیے جائیں گے، جبکہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کے برعکس کچھ اور فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایم پی او کے تحت جو مقدمات ہیں وہ لوگ فارغ ہوں گے، باقی کسی کے خلاف کوئی بھی جو کارروائی ہے وہ ختم نہیں کی جائے گی، وہ جاری رہے گی۔ اب یہ معاملہ کس طرف آگے بڑھے گا، کس طرح سے آگے بڑھے گا، یہ ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے علی نواز ایوان صاحب نے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ علی گوہر بلوچ صاحب مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، اور ہمیں پروگرام میں جوائن کری ہیں چہرہ رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، پہلے ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں گورنمنٹ نے جو چیزیں ایگری کی ہیں وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ نے آج ایگری کی ہیں۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں ایک تو گورنمنٹ نے ایگری کیا ہے کہ جو مقدمات ہیں جتنے بھی یعنی کہ جو پولیس پہ اٹیک ہوئے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اٹیک ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا گیا، یہ مقدمات ختم نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ قرارداد پیش کی جائے گی قومی اسمبلی کے اندر، وہ قرارداد آج پیش ہو بھی گئی اور اس پہ اب مزید جو معاملہ آگے چلے گا صرف ایم پی او کے تحت گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے گا، باقی کسی کی رہائی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ فرانسیسی سفیر پہ قرارداد آ چکی ہے اور اس پہ اب مزید بحث ہے، جمعے کو یہ اجلاس مزید ہونا ہے اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اس پہ مزید دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس پہ پھر یہ بھی گورنمنٹ میں طے پایا ہے کہ جو خارجہ پالیسی ہے اس کے فیصلے جتھوں کی بنیاد پر نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ فیصلے جو ہیں یہ حکومت کرے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ باقی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ جو حملے ہیں وہ مقدمات نہیں ختم ہوں گے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے مقدمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، اور تحریک لبیک جو ہے وہ قلعدم جماعت ہی رہے گی، یہ فیصلہ بھی واپس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس میں جو وزراء کے بیانات آئے، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا۔ شیخ رشید صاحب نے بتایا، 2 مرتبہ ان کے بیانات ہیں، دونوں میں انہوں نے کہا کہ جو شیڈول 4 میں مقدمات ہیں جن لوگوں کے نام ہیں وہ نکال دیے جائیں گے۔ ذرا یہ سنیں۔ مقدمات اخراج اور 4 شیڈول نئے اور پرانے کا خاتمہ کیا جائے۔ جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا۔ اب فواد چودھری صاحب نے ان کے برعکس کچھ اور بتایا، وہ کہہ رہے صرف ایم پی او کے تحت جن کی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کی رہائی عمل میں لائی جائے گی، باقی مقدمات جوں کے تو رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ ذرا یہ بھی سن لیں۔
جن جن صاحبان کے وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار ہیں ان کو تو ہم چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ حکومت کا اختیار ہے. پولیس والوں کو اوپر گولیاں چلائی ہیں, ان کو اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کرنی ہے, وہ حکومت اس سے کچھ ہمارا لینا دینا نہیں. 800 پولیس والے یہاں پر زخمی ہوئے ہیں, 5 پولیس والے یہاں پہ شہید ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ پولیس والوں کا کہیں کہ وہ ہم بھول جائیں گے, وہ نہیں بھولا جا سکتا. علی وان صاحب, قرارداد آ گئی ہے. ایک تو آپ کے وزراء کے بیانات الگ الگ ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. شیخ رشید صاحب جو معاہدے کے اندر موجود تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شیڈول 4 میں بھی جن کے نام ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے سارا کچھ. لیکن اس ساری چیز کو چھوڑ دیں, کنفیوژن چلے اپنی جگہ پہ موجود ہے جو بھی ہے. 5 مرتبہ اس سے پہلے ریاست نے معاہدے کیے ہیں کالعدم تحریک لبیک کے ساتھ, اور ہر مرتبہ جو ان کا اگلا احتجاج ہوتا ہے, دھرنا ہوتا ہے, وہ پچھلے معاہدے کو لے کے وہ آتے ہیں, اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اس کو جواز بنا کے کہ جی ہمارے جو مطالبات تھے وہ پورے نہیں ہوئے, جو معاہدے میں چیزیں طے پائی تھیں. آج ان کے پاس قرارداد آ گئی ہے. یہ 5 معاہدے جو پہلے ریاست نے کیے ہیں ان کے ساتھ, انہی معاہدوں کو جواز بنا کے وہ اگلی مرتبہ لے کے آئے ہیں. آج تو قرارداد ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے, یہ کیسے ٹالیں گے اس مصیبت کو؟ اچھا جی, بڑی ایک ہی امبریلا کے نیچے سمر آپ ساری چیزیں لے آئے اور 1-2 سوال کیا ہے. میں اب تھوڑا مجھے بہت ٹائم لیجیے, خداوند کاغذ پینسل آپ دیتے نہیں اور ہمیں آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. خیر ہم کیا کیا سکتے ہیں بھائی, ہم سیاستدان ہیں بیچارے, ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے, ہم تو حاضر ہو جاتے ہیں سمر بھائی کی عدالت. اچھا, بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ نے شیخ رشید صاحب کا بھی چلایا ویو پوائنٹ, ناٹ ویو پوائنٹ جو انہوں نے کہا, اور فواد چودھری صاحب کا. اس میں تھوڑی سی جو کنفیوژن میں دور کر دیتا ہوں. ایم پی او والی بات دونوں کی ٹھیک ہے, انہوں نے بتا دیا, اس کا کوئی ورژن نہ شیخ رشید صاحب کا ڈفرینٹ ہے نہ فواد چودھری کا ڈفرینٹ. دوسرے حامد رضا صاحب جو ایک بیچ میں مڈل اس کا انہوں نے رول پلے کیا اور ایز اے گارنٹر بھی رول پلے کر رہے ہیں, آپ ان کو بھی لائن پہ لے سکتے ہیں. ٹی ایل پی کے جو صدر ہیں رضوی صاحب, انہوں نے خود کہا ہے کہ ادر دین ایم پی او بھی میرے اوپر پرچے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر جو پرچے ہیں میں ان کا قانون کے مطابق اس کو میں فیس کرنا چاہتا ہوں, میرے لائرز پیش ہوں گے اور اس کے تھرو ہی میں باہر ہوں. ایم پی او کے تحت جو پرچے ہیں, ایم پی او کے تحت جو لوگ اندر ہیں وہ باہر آ جائیں گے. اس میں بڑی کلیئرٹی آ گئی دونوں ورژنز میں. وہ شاید اس سے سوال اس کے بعد کہ وہ رہا ہو رہے ہیں. اچھا نہیں, انہوں نے خود, میں نے ساتھ صاحب کو خود کوڈ کیا اس چیز کے اندر, ٹھیک ہے جی. دوسری طرف آ جاتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ ہمیشہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور وہ پہلا اگر آپ ان کا پروٹیسٹ دیکھیں گے تو وہ ممتاز قادری کے ٹائم پہ ہوا تھا. چودھری نثار اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, وہ آئے تھے, انہوں نے ڈی چوک تک آئے تھے, پروٹیسٹ ہوا تھا اور بات ختم ہو گئی تھی. اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. دوسرے کا جو کانٹیکس تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ کانٹیکس تھا. کانٹیکس کیا تھا کہ الیکشن بل کے اندر ورڈ ایوتھ کو ختم کر کے ڈکلیریشن کر دیا گیا تھا, اس کے اوپر ان کا پروٹیسٹ تھا. وہ چیز واپس لی گئی تھی, زاہد حامد صاحب نے استعفیٰ دیا تھا اس چیز کے اوپر, وہ بات مان لی گئی تھی, اس چیز کے ادھر تک وہ بات ختم ہوئی. تیسری چیز آ گئی تھی, آسیہ بی بی کا ایکویٹل آ گیا تھا, اس کے اوپر بھی آپ کے سامنے نیگوسیشنز ہوئی تھی, بات ہوئی تھی. اب چوتھی یہ چیز آ گئی ہے جو پاکستان سے اس چیز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو ٹی ایل پی کا ورژن ہے وہی تحریک انصاف کا ورژن ہے, کہ اب میرے خیال ہے وہی نون لیگ کا ورژن ہوگا, وہی پاکستانی سیاسی جماعتوں کا, مذہبی جماعتوں کا, ساری جماعتوں کا ورژن ہوگا. اور وہ ورژن کیا ہے کہ کسی دنیا کے ملک میں کسی کی یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے, نہ کسی کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی ذات سے ریلیٹڈ, ان کی حرمت میں کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں آنی چاہیے. کسی کا کوئی دوسرا ورژن نہیں ہے. تحریک انصاف کا بھی یہی ورژن ہے, میں نے بات کی باقیوں کا, اور ٹی ایل پی کا بھی یہی ورژن ہے. ٹی ایل پی بھی یہی نعرہ لبیک یا رسول اللہ لے کے اٹھی ہے نا, اس سے تو پاکستان کے 99% لوگ ایگری کرتے ہیں, باشمول طریق. مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے طریقہ کار پہ. طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آج فرانس کے ایمبیسیڈر کو نکال دیں گے, کل کہیں امریکہ میں ہوگا, ہمیں امریکن ایمبیسیڈر کی بات شروع ہو جائے گی, کل کوئی جاپان کا, کوئی اور ملک, اللہ تعداد میں بات کر رہا ہوں. کیوں؟ دنیا کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی بیک ہسٹری ہے کیا. سلمان رشدی کی بات ہوئی, سلمان رشدی نے 1988-89 میں جو بک لکھی, آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان کے اندر سب سے زیادہ احتجاج ہوا, میری بات تو سنتے جائیں, احتجاج ہوا ایران میں, خمینی صاحب نے فتویٰ دیا سلمان رشدی کے خلاف. آپ کو پتا اس کے اگینسٹ یورپ نے کیا کیا؟ انہیں پولیس پروٹیکشن دے دی. 2007 میں نائٹ ہوڈ مطلب سر کا خطاب دے دیا. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں مغرب کے اندر, جیسے ہولوکاسٹ کے اوپر ہے, جو یہودیوں سے ریلیٹڈ ہے, جو ایک قتل عام ہوا تھا. یہودی سمجھتے ہیں جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے, اس چیز کو عیاں کیا جاتا ہے, تو ہماری سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں جو 1.5 ارب لوگ 57 ممالک کے اندر جو لوگ ہیں, جو ان کا جو پیار ہے, جو عشق ہے, اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا. یہ جو آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں سمر,
بات کرنے کا کہ جو ٹی ایل پی کا ورژن ہے وہی تحریک انصاف کا ورژن ہے, وہی باقی جماعتوں کا ورژن ہے, طریقہ کار پہ ڈفرنس ہے, اور اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ورژن دے رہے ہیں وہ اپنا, اور انشاءاللہ ایک ورژن پہ فرق ہے, ایک ورژن پہ فرق ہے, وہ ہے فرانسیسی سفیر کو نکالے جانے کے معاملے پہ. طریقہ کار کی جو بات ہو رہی ہے, آج جو قرارداد آئی ہے اس پہ اگر نون لیگ مخالفت نہ کرتی, ووٹنگ اگر ہو جاتی تو پھر آپ اس کے نکالے جانے کے حق میں ووٹ کرتے یا خلافت میں. احسن اقبال صاحب نے ایک اچھی بات, کیونکہ غلط بات نہیں, احسن اقبال صاحب نے, نہ ہم ان کے ایمان کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اتنے ہی عاشق رسول ہے جتنے ہم ہیں, باقی جتنے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا سے بھی ورژن لیں اور ایک مشترکہ قرارداد پاس ہونی چاہیے, حرمت رسول کے لیے ساری جماعتیں ایک ہیں. یہ قرارداد تو فرانسیسی سفیر کے نکالے جانے کے معاملے پہ ہے نا, اس کے اندر ہمارا ورژن بھی آنا چاہیے. احسن اقبال صاحب نے کسی چیز نہ ڈیفر کیا نہ اس کے کوئی اور بات کی, انہوں نے یہ بات کی, مجھے میں دیکھیں میں ناٹ اسپوکسمین, جو انہوں نے ادھر بات کی میں اس کی بات, اس کے بعد اسد بھائی کھڑے ہوئے اور اسد بھائی نے اس کے بعد ان کو انڈوس کیا. میں ان کی بات کر رہا ہوں, آج کے پوائنٹ آف ویو کی بات کر رہا ہوں کہ یہ قرارداد جو تھی یہ پرٹیکولرلی تھی فرانسیسی سفیر کو نکالے جانے کے مسئلے پر پارلیمنٹ کی رائے لینے کے حوالے سے. اگر یہ نون لیگ مخالفت نہ کرتی تو حکومت کیا کرتی, حکومت کیا کرتی, اس کی حق میں ووٹ دیتی یا مخالفت میں قرارداد پاس کرنے کے. قرارداد کے چاروں پوائنٹس لوگوں کو اگر آپ بتا دیں گے تو بڑی کلیئرٹی آ جائے گی. بالکل, اس میں دیکھیں اس میں آپ چوتھا پوائنٹ پڑھیں گے تو چوتھے پوائنٹ بڑی کلیئرٹی آ جائے گی. ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ نیچے چلتے ہیں, ذرا پہلے کا بتا دیں ذرا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالے جانے کے حوالے سے آپ کیا کرتے. فرانسیسی دیکھیں ایز اے قرارداد کا ون کر کے سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ ایز اے ہول اس کو لیں. اس کے اندر کہا گیا کہ ریاست کا رول ڈیفائن کیا گیا, اور ریاست کے رول کو کہا گیا کہ ریاست اس کے اندر اپنا فیصلہ کرے گی. ایک ویو پوائنٹ ہے آپ کا, اس کے سامنے پارلیمنٹ میں رکھا جائے گا, پارلیمنٹ اس میں بحث کرے گی. پر وہ ویو پوائنٹ میں جاننا چاہتا سر, آپ کی پارٹی نے, علی گور بلوچ صاحب, پہلے تو ایک فیصلہ سامنے آیا, پارلیمانی پارٹی میں بڑی بھرپور مخالفت ہوئی کہ ہمیں اس کا ایسا نہیں بننا چاہیے, جس طرح پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا بھائی ہم اس کا نہیں بنیں گے. پھر کچھ خبریں آئیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کنونس کیا نون لیگ کو کہ آپ کو جانا چاہیے, یا پھر نون لیگ کو لندن سے کوئی کال آئی کہ آپ کو جانا چاہیے, اس اجلاس کے اندر بھرپور حصہ لینا چاہیے, اور پھر آپ اجلاس کے اندر گئے بھی اور یہاں تک کہہ دیے کہ ہماری ان پٹ اس میں آنی چاہیے, ایک انکلوسیو یہ قرارداد آنی چاہیے. تو آپ کی پارٹی تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ قرارداد پہ جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے تو آپ اس کے حق میں ووٹ دیں گے بھائی کہ نکالا جائے فرانسیسی سفیر کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے کہ ڈاکٹر صاحب کا شعر ہے کہ کی محمد سے وفاتون نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. گزارش یہ ہے سمر کہ میں بھی ایوان صاحب کی بات سن رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو بھی قرارداد حکومت کی طرف سے مطلب ہے کہ ایک پرائیویٹ ممبر کے طور پر لائی گئی, سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ قرارداد وزیر اعظم کو خود لانی چاہیے تھی. آج اتنا اہم مسئلہ تھا, وزیر اعظم آج ہاؤس میں کیوں نہیں آئے؟ کیا وہ قوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ پوری قوم کا اس وقت ایک ہی آواز ہے کہ ناموس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہم ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے, اور ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے بحیثیت قوم اور بحیثیت حکومت. آج وزیر اعظم نے نہ آ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حکومت اور پاکستان کی جو عوام ہیں وہ دو مختلف جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں خود پارٹی میٹنگ میں تھا, پارٹی میٹنگ میں بالکل بھی یہ ڈسکس نہیں ہوا کہ ہم نے آنا چاہیے ہاؤس میں یا نہیں. ادھر ایک ہی بات تھی کہ ہم ہاؤس میں شمولیت کے لیے آئے تھے صرف. اور میں آپ کو بڑی ان کی مذائقہ خیز بات بتاؤں, ایک ممبر نے بھی آپ کی مخالفت نہیں, ایک ممبر نے بھی کوئی اس پر کوئی رائے نہیں. اگر یہ کوئی خبر آپ کے پاس آئی ہے تو کسی غلط سورس کے ساتھ. میں خود بالکل آپ پارلیمانی پارٹی کے اندر موجود تھا, اس ٹاپک پہ تو کوئی ڈسکس نہیں. ہاں, احوال یہ تھے کہ 3 بجے اجلاس کا ٹائم تھا, 3:10 پر حکومت کی سیریسنس کا اندازہ کریں, 3:10 پر اسپیکر صاحب کی طرف سے ہماری میٹنگ کے اندر آ کر پیغام دیا گیا کہ اگر کسی بندے نے نون لیگ کی طرف سے یہ ہم قرارداد لا رہے ہیں اور اس پر کسی نے کوئی آ کر بات کرنی ہے تو کر لیں. مقصد یہ ہے کہ جو آپ قرارداد لا رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا, آپ نے اس کا ڈرافٹ بنانے میں آن بورڈ نہیں لیا, آپ نے وہ تمام چیزیں چھپائی رکھی تھی. نہیں ہے نا سر, یہ تو پرائیویٹ ممبر کی ایک قرارداد ہے. دیکھیں نا پرائیویٹ ممبر کی, لیکن یہ حکومتی لیول پر ہی انہوں نے پہلے سارا کوئی ڈرافٹ کیا ہوا تھا نا. اور پھر اس کے بعد یہ قرارداد آئی. قرارداد کا آپ نے ایک دیکھا کہ سٹارٹ میں اسپیکر صاحب نے کہا کہ جو اس کے حق میں ہیں, قرارداد کا یہ مطلب نہیں تھا
کہ اس کا ابھی بھی آپ کے سامنے پڑھی، آپ متن پڑھیں، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم اس سفیر کو نکالتے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پر ہاؤس میں بحث کی جائے، اس مسئلے پر اس کو منظور کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہم اس کی رائے ہماری اس کے حق میں تھی کہ ہم ٹھیک ہے اس پہ۔ تو آپ نے رائے دینی، آپ کی پارٹی نے رائے دینی ہے کہ نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، یہ اس پر جی ہماری رائے یہ ہے کہ اس معاملے کو ہاؤس کے اندر جب یہ بحث میں جائے گا تو ہم اس پر اپنی جو ہے وہ رائے بھی دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو پارٹی میں کیا کنسنسس تھا، کیا ڈسکشن تھی کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دیا جانا چاہیے یا نہیں نکالا جانا چاہیے، قرارداد میں کیا ووٹ کیا کریں گے؟ ہمارا یہ موقف ہے کہ جو اس حکومت نے ہاؤس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور کوئی چیز بھی قومی اسمبلی کے ہاؤس سے چھپائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو پاکستان کی عوام سے سیگا رات میں رکھتے ہیں۔ جو معاہدے بھی آپ نے جس وقت ان کا دھرنا، ایک چیز بتا دیں، میں آپ اسی طرف آ رہا ہوں نا، آپ میری بات سن لیں نا، کہ جو چیز آپ نے ان کے ساتھ طے کی تھی، اگر آپ نے باحثیت حکومت کی تھی تو اس کا مطلب ہے منافقانہ طریقے کے ساتھ نہیں کی تھی، تو آج یہ نوبت کیوں پھر اس پر عمل کریں، پھر اس پر عمل کریں، پھر اس سفیر کو نکالیں۔ اگر آپ نے یہ حکومت نے معاہدہ کیا تھا نا تو حکومت معاہدہ نبھائے۔ آج حکومت کو قرارداد بھی تو حکومت کی یا پرائیویٹ ممبر کی نہیں تھی، یہ تو ٹی ایل پی کی، قردم ٹی ایل پی کی قرارداد تھی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، آج اپنا علی محمد خان صاحب نے، میں وہی کہہ رہا ہوں، مملکت نے آج بتایا کہ یہ تو اس میں ہم نے کاما فل سٹاپ بھی چینج نہیں کیا، یہ تو ایز اگریڈ ود ٹی ایل پی۔ نہیں، وہ معاہدہ سامنے لائیں، وہ معاہدہ نکالیں، وہ معاہدہ نکالیں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ معاہدہ نکالیں۔ لکھا ہے معاہدے کے اندر، تو لکھا تھا کہ حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی۔ سمر صاحب، میں نے 2 لفظ آپ کو رائے دی ہے، میری گزارش سن، جو بھی انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ اور جب معاہدہ کیا تھا اتنا ان کو ٹائم ملا، کیا اس وقت یہ اسمبلی میں اس کی توثیق کروانے کے لیے لائے؟ اور اگر نہیں لائے تو آج انہیں ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ دوبارہ اسمبلی میں آئیں؟ اس معاہدے پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ مطالبہ نہ کریں جو کام آپ نے خود نہیں کیا۔ آپ کی حکومت میں بھی 2 معاہدے ہوئے اسی ٹی ایل پی کے ساتھ، آپ نے کون سے معاہدے پارلیمنٹ کے اندر جس وقت وہ دھرنا دیا گیا تھا ان کی طرف سے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس دھرنے میں آ کر پیسے اور لفافے تقسیم کیے گئے، اس دھرنے میں عمران خان، میری گزارش سن لیں، عمران خان نے، شیخ رشید نے اس دھرنے میں سیاست کی، ان کو بھڑکایا، کہا آگ لگا دو، جلا دو، گرا دو۔ اور وزیر داخلہ، اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کا سگنیچر ہے، آپ نے یہ معاہدہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں پیش کیا، جس کا تقاضا آپ تحریک انصاف سے کر رہے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر معاہدہ کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے خود بھی نہیں رکھا سر، کوئی نہیں رکھتا۔ دیکھیں اگر ہم نے کوئی معاہدہ کیا تھا، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا معاہدہ تھا تو ہمارے اس معاہدے کے بعد کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا تھا۔ سر آج اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے، یہ تو ایک پرنسپل کی بات آپ کر رہے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ کیا، پارلیمنٹ کے اندر رکھا جانا چاہیے تھا، آپ نے بھی کیا تھا، آپ نے نہیں رکھا۔ ان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ کل رات تو بھاشن دے رہے ہیں، اور جس پر کہ میں فرینکلی سپیکنگ نہ پیپلز پارٹی، نہ جے یو آئی، نہ نون لیگ نے سیاست نہیں کی اس ایشو پر، جو حالات رہے، جو لوگوں کو گولیاں لیں، جو مرڈر ہوئے، لیکن اس وقت یہ لوگ سیاست کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے جلا دو، گرا دو، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس وقت شاہد حقان عباسی صاحب نے بھی آگے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، لینا چاہیے تھا۔ حالانکہ شیلا رضا صاحبہ، اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو قرارداد آج پیش ہوئی ہے، ایک تو اس پہ معاملہ یہ ہے کہ ایک کالعدم جماعت کی طرف سے، ان کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد ہے، ایک پرائیویٹ ممبر بل نے آ کے ایوان کے اندر آج پیش کر دی، پڑھ دی۔ اس میں علی محمد خان صاحب نے بتایا ہے کہ یہ ہماری قرارداد نہیں ہے، یہ ایز اگریڈ ود ٹی ایل پی، قردم ٹی ایل پی، ہم یہ قرارداد ایز اٹ از، اس میں ہم نے نقطہ فل سٹاپ بھی چینج نہیں کیا۔ ذرا سن لیں، وہ اون کر رہے ہیں، پورا ان کی قرارداد ہے۔ یہ جو قرارداد آج پرائیویٹ ممبر نے موو کی ہے، یہ وہ قرارداد ہے، کل جب گفت و شنید ہوئی ہے، حکومتی جو ڈیلیگیشن وہاں پہ معزز ارکان گئے ہیں اور جو ٹی ایل پی کے وہاں معزز دوست تھے، ان کے بیچ میں جو نیگوسیشن ہوئی ہے وہ منوان، جب ٹی ایل پی نے اس کو ایگری کیا ہے ان دوستوں نے، تو بغیر کسی نقطے زیادتی یا کمی کے یہاں پہ یہ لے کے آئے ہیں یہ پرائیویٹ ممبر۔ تو اس میں ہم حکومت تو کسی چیز میں ہم دعوے دار نہیں اس کو چینج کرنا یا کچھ بھی۔ حکومت کہہ رہی ہے ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، باقی بھی اس پہ اپنے کہ اگر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو ان کی قرارداد ہے، وہ آ گئی، آ کے پی ٹی آئی کے ایم این اے نے پیش کر دی۔
سب لا تعلقی کا اعلان تو کر رہے ہیں، لیکن میں اوورال ایک میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک کالعدم جماعت کی طرف سے میں تو کہوں ڈرافٹ انہوں نے نہیں کی، لیکن سارے پوائنٹ انہی کے ہیں، آگے قومی اسمبلی کے اندر پیش ہوتی ہے قرارداد. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بہتر ہم ایک روایت ڈال رہے ہیں. مبارک ہو پی ٹی آئی کو، مذاکرات کامیاب ہو گئے. یہ ان کے لیے مبارکباد کی بات ہے، مذاکرات کامیاب ہو گئے. اور سعد رضوی جو ہیں، جن کی وجہ سے اور جن کی پارٹی کو کالعدم قرار دیا تھا، ان کی چیزیں ان کے ذریعے اسمبلی میں پہنچنے لگیں. تو مبارک ہو ان کو. کل ان کے کسی بندے کو برقع شرقہ پہنا کے لے آئیے گا کہ کالعدم میں لے کے نہ گئے، کیونکہ اب ان کی چیزیں تو آ رہی ہیں. تو بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ سر پیر ہوگا کیسے. اور یہ جب آپ یہ قرارداد میں لکھ رہے ہیں کہ اس بات پر بحث کی جائے کہ ملک بدری کی جائے یا نہیں، تو یہ پھر یہ موشن ہوا نا. اٹس موشن کہ آپ اجازت مانگ رہے ہیں کہ ایسی چیز پیش کی جائے کہ جس میں یہ ڈسکس کیا جائے کہ آیا فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے یا نہیں. تو یہ قرارداد نہیں ہو، یہ تو موشن ہو گئی. اب جب آپ اس کو یہ پاس کر دیں گے کہ ہاں ملک بدر کیا جائے، تو دین آپ ایک ریزولوشن یا کوئی چیز اس شکل میں لے کر آئیں گے. ابھی تو میں نہیں سمجھتی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈرافٹنگ ہی غلط ہے. اچھا نہیں، اس میں کچھ اچھے پوائنٹ بھی ہیں، اس قرارداد کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں جن پہ آئندہ کے لیے میرے خیال سے اچھا اصول اگر بن جائے تو بننا چاہیے ضرور. قرارداد کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کے معاملے کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے گی اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے گا. اور یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے. کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس حوالے سے بے جا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا. یہ تو بہت اچھی چیز ہے. پیپلز پارٹی کو آ کے اس نقطے کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. آپ تو بالکل ہی بائیکاٹ کر کے باہر نکل گئے. جی میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اس بات کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ ایک میٹنگ بلا لیتے، اس میں آپ کو ترک کرنا ہے نا، یا ایک جس کو آپ کالعدم قرار دے چکے ہیں وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرے گی. نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ کو ایک میٹنگ بلانی چاہیے. وزیر داخلہ فیڈرل کے چاروں وزرائے داخلہ کو، وزیر اعلیٰ کو بلائیں اور یہ ایک سنجیدہ سچویشن پہ بات کریں کہ یہ اس طرح سے 3 دن تک ریاست جو ہے وہ یرغمال بنی رہی، عوام جو ہے وہ پٹتے رہے، املاک کو آگ لگتی رہی. آیا اس تنظیم کو ہمیں کالعدم کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اور اگر کرنا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کس طرح سے مذاکرات ہوئے؟ جس ایکٹ کے تحت آپ نے کیا اس میں مذاکرات ہی نہیں ہو سکتے. مجھے تو پیپلز پارٹی کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو پیپلز پارٹی کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی. کل تک نہیں، ایک بات میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں، سمجھ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. آپ کشمیر پہ جو ہے پاکستان بننے کے بعد سے رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں، نتیجہ 0/0. یہ معاملہ جو ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخی کی جا رہی ہے، تمام مسلم ممالک دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی آزادی رائے کا کیا معیار ہے، کس حد تک ہے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص سے، ان لوگوں سے جس حد تک بیزارگی کی جائے کر لیں، کیونکہ آپ کا ایک انٹرنیشنلی ایک تعلق ہوتا ہے دنیا سے، اس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بیزارگی کرنی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر بھی اگر آپ بات کریں گے تو وزیر اعظم تو میں سے نیچے نہیں اتر رہے. میں سب سے بات کروں گا اور میں ہی ان کی جو ہے، چلے وزیر اعظم کو تو چھوڑے ذرا، مجھے پیپلز پارٹی کا بتائیں. بھائی آپ کو لیڈرشپ کا اتنا شوق ہے، آپ کو لیڈرشپ کا اتنا شوق ہے تو پہلے ذرا اپنے صوبوں سے تو بات کر لیں. اچھا مجھے ذرا پیپلز پارٹی کی سمجھ نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کی مجھے پیپلز پارٹی کی سمجھ بھی نہیں آ رہی. کیا پارلیمنٹ یہی ہم سنتے ہیں ہر وقت پیپلز پارٹی کے منہ سے، آپ کے تمام قائدین کے منہ سے. کل راجہ پرویز اشرف صاحب نے اتنی دھواں تقریر کر دی کہ پارلیمنٹ کو اعتماد ملے، پارلیمنٹ کے اندر سارے معاملات لے کر آئے. آج پارلیمنٹ کے اندر آئے، آپ غائب ہو گئے. ذرا سن لیں کل راجہ صاحب کیا کہہ رہے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جمعے کے دن جو اجلاس ہوا اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی بیان آتا، وزیر داخلہ یہاں پہ کھڑے ہو کر عوامی نمائندوں کے سامنے جو ہے وہ پالیسی بیان دیتے. اگر وزیر اعظم نے 4:30 بجے تقریر کرنی ہے تو وزیر اعظم نے یہاں آ کر کرنی چاہیے تھی تقریر. He is responsible to this house. آپ نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ ایوان میں لے کر آئے تھے؟ یہ ہاؤس کس کے لیے ہے؟ یہ پارلیمان کس کے لیے ہے؟ پارلیمان کو جواب دے وزیر اعظم.
یہ پارلیمان جو ہے، پارلیمان کے اندر جب چیزیں آتی ہیں پیپلز پارٹی بائیکاٹ کر دیتی ہے. آپ اس کا ایسا ہی نہیں بنتے آتے. اگر آپ وزیر اعظم کدھر تھے؟ قرارداد کو اپوز کرتے، اس کی مخالفت کرتے. اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. سمر صاحب آپ خود ہی انہیں قلعدم کر چکے، خود ہی ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، خود ہی آپ یہ کہہ چکے کہ ملک بدر نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اپنے آپ معصوم بن کے ہٹ کے پارلیمنٹ کے اوپر کیوں تھوپنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ کرنا چاہیے؟ یہ سوال آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے پوچھے نا، ٹویٹ پہ پوچھنے کے بجائے. لیکن آپ ضیاء الحق اور مشرف کی طرح ٹی وی پہ آ گئے عزیز ہم وطنوں کرنے. آپ کی پارٹی کی قیادت بھی ٹویٹس کر رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے، اس کو اپوز کرتے آگے کہ یہ غلط چیز ہو رہی ہے. نہیں، جب آپ ان کو قلعدم کہہ چکے، جب آپ انہیں قلعدم کہہ چکے، ان سے مذاکرات بھی کر چکے، تو یہ والا پوائنٹ کہ ان کو دربدر کریں یا نہیں، اور وہ قلعدم کی بات کو آپ لا رہے ہیں، تو ہم اس طرح پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے. آپ ایک پارلیمنٹ جتنی حکومت کی اتنی آپ کی بھی ہے وہاں کہ آپ اپوز کرتے، اپنا نقطہ نظر رکھتے. یہ تو بڑی آسانی سے آپ نے جان بچا لی. اپوز کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے کہ آپ نے بات اصول کی ہے کہ آپ نے معاملات بگاڑے اور اس کے بعد آئے. آج تو اسمبلی میں یہ ریزولوشن آئی چاہیے تھی کہ ممبرز کہتے کہ وی کنڈیمز دا اپروچ آف دا انٹیریئر منسٹری آف دا فیڈرل گورنمنٹ. پیپل پارٹی کرتی نا، کس طرح سے عوام ان 3 دن جرغمال بنی رہی اور کس طرح سے جو ہے وہ قوانین کو بائی پاس کر کے انہیں قلعدم کر کے اب ان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں. یہ ریزولوشن آنی چاہیے. آپ اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے اگر اس میں حصہ لیتے، یہ چیزیں ساری آپ کر سکتے تھے جن کی آپ خواہش کا اظہار کری. بہرحال علی وان صاحب، آپ یہ مجھے آگے کا بتائیں کہ اب یہ قرارداد ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جمعے کو اس کی اب نون لیگ تو میرے خیال سے ووٹ کرے گی کہ قرارداد کے حق میں ہم ووٹ کر رہے ہیں. میں اور بات کرتا ہوں، حکومت کیا کرے گی؟ یہ مزید آپ پھنس نہیں گئے ایک اور میں آپ کا دلدل کے اندر؟ سمر بڑا سیریس شو ہوتا ہے اور یہ بڑی سیریس بحث ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. اگر ہم نے بلیم گیم کرنی ہے تو بہت سارا ٹائم ہے ہی نہیں ہے. میں تو آگے کی بات نہیں کر رہے، اور بات کر رہا ہوں. عوان صاحب بات کر رہے ہیں، میری بات ساتھ صرف میں عوان صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ پلیز پروگرام میں تھوڑا سیریس جواب دیں. آگے بولیں. نہیں چلے، میں یہ کہہ رہا ہوں میں جو شیلا بات کر رہی ہے، کشمیر ایشو کو بیچ میں اٹھا دیا. کشمیر ایشو کا اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کسی کو پتا ہو، ہسٹری جانتا ہو کہ کشمیر کے ایشو کو ہمیں واقعی پوری پریچ کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے دنیا کو. 1948 میں کیا ریزولوشن پاس ہوئی تھی، کون یونائٹڈ نیشنز میں گیا تھا، شملہ ایگریمنٹ میں کس نے بائی لیٹرل ایگریمنٹ ختم کر دیا تھا، دنیا کو بتایا تھا کہ ہم نے آپس میں یہ مسئلہ حل کرنا ہے، یہ انٹرنیشنل ایشو نہیں رہا، تو بات پھر کہیں اور نکل جائے گی. ہم ایک بہت سیریس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایشو چل رہا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس ذات سے ریلیٹڈ ہے جسے سب عاشق رسول ہیں. ماشاءاللہ پورے پاکستان میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہا، بھائی آپ نہیں ہے، سب ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں. اور کسی کو یہ تو کسی کا دل چیر کے آپ نہیں بتا سکتے تم ہو گئے، یہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے. ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے بزرگوں اور اپنے بچوں سے زیادہ نہ چاہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز ایشو چل رہا ہے، بہت پرانا چل رہا ہے، ہم نے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو ٹی ایل پی کہہ رہی باقی ساری ساتھی جماعتیں بھی اس سے ڈیفر نہیں کر رہی. طریقہ کار پہ ڈیفرنس ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے گلوبل ورلڈ کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو بتانا ہے، ان کو احساس کرانا ہے. جس طرح وہ بات کرتے ہیں یہودیوں کی ہولوکاسٹ کی، اسی طرح مسلمانوں کے سینٹیمنٹس اٹیچڈ ہیں. اسی لیے آپ یہ دیکھیں جب سلمان رشدی والا ایشو ہوا، پوری امریکن ایمبیسی کے اوپر حملہ ہو گیا، تو کیا ہم نے یہ کیا سیکھا کہ ہم نے ویسٹرن ورلڈ کو بتانا ہے کہ آپ کا کوئی بندہ اٹھتا ہے فریڈم آف سپیچ کے پیچھے چھپ جاتا ہے. دس از ناٹ فریڈم آف سپیچ. اس کے پیچھے جس طرح آپ نے ہولوکاسٹ کو بین کیا ہے، 4 ویسٹرن ورلڈ کی ملک ہیں جس کے اندر اس کو جرم ہے، تو اس کو بھی جرم کے مراتب سمجھا جائے. اگر نہیں سمجھا جائے گا سلمان رشدی والے معاملے پہ اس وقت کے وزیر داخلہ اعتزاز احسن نے بڑا ایک سخت سٹینڈ لیا تھا اور کاروائی ہوئی تھی، ڈٹ گئی تھی ریاست. یس تو میں یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس دفعہ بھی ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ریاست کا ایک رول ہے. دیکھیں ادھر فرانس میں ایک یہ چیز جو ہوئی ہے اس کا قصور پاکستانیوں کا تو نہیں ہے. ہر عاشق رسول یہاں اپنے لوگوں کو دیکھیں، میں اگر علی بھائی کی موٹر سائیکل چلا دیتا ہوں، علی بھائی میری موٹر سائیکل چلا دیتے ہیں، تو نقصان تو پاکستان کی ریاست کا ہے، پاکستان کے لوگوں کا ہے، عاشق رسولوں کا ہے. بالکل، اور کسی کا تو نہیں ہے. چل رہی وہ بھی عاشق رسول ہے، جو مر رہا ہے وہ بھی عاشق رسول ہے. جو یہ بات اس سے آگے کی ہے، ہمیں سیریس لینا چاہیے. میں اس ڈیبیٹ کو بہت جگہ اور لے کے جا سکتا ہوں. سمجھ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب اس طرح کے
پروگرامز ہوں تو آپ کو واقعی اس کو یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کب تک ان جتھوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے, کب کوئی سیریس ورکنگ کر کے ہم سے باہر نکلیں گے. ایک اور چیز دیکھیں, میں یہ کیا چاہتا ہوں کہ یہ ڈبیٹ کنٹینیو رہنی چاہیے. صحیح ہے. دیکھیں آپ نے جو پیپلز پارٹی کی بات کی, جو پیپلز پارٹی کی بات کی, دیکھیں لال مسجد سے پہلے کوئی اور موقف, لال مسجد ایونٹ کے بعد کوئی اور موقف, یہ نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ از دا فورم. آج کل قرارداد پاس نہیں ہوتی, پرسوں نہیں ہوتی, اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بالکل ہر ایک کا موقف آنا چاہیے, کوئی کسی چیز کے پیچھے چھپے نہیں, جو اس کے دل کے اندر وہ بات کرے. ٹھیک ہے, چلیں مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو سولوشن کی طرف جائیں گے. اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ کل پھر اسی قرارداد کو شاید جواز بنا کے پھر ٹی ایل پی والے آ جائیں, پھر ایک اور دھرنا ہو, ایک اور احتجاج ہو, پھر تشدد ہو. ہمیں نکلنا کیسے ہے اس ساری مشکل کے اندر سے, اس سارے پرابلم کے اندر سے؟ باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. آج قومی اسمبلی میں قرارداد آ گئی, جمعے پہ اس پہ مزید بحث ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کس طرح کا رول پلے کرتی ہیں, صورتحال کو مزید خراب کرتی ہیں یا پھر صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے ایک بہتر مثبت کردار ادا کرتی ہیں. پیپلز پارٹی سارے معاملے سے باہر نکل گئی. اب منڈے کو جمعے والے دن اگر اس پہ تمام ڈسکشن ہو کے کمیٹی کے اندر سے قرارداد آ جاتی ہے تو وہ قرارداد کی ڈرافٹنگ کیا ہوگی, اس کا ٹیکسٹ کیا ہوگا, کہ کیا فرانسیسی سفیر کو نکالے جانے کے حوالے سے اس پہ کوئی بات ہوگی نہیں ہوگی. کیونکہ اگر نہیں ہوتی ایسی چیز پھر ٹی ایل پی والے دوبارہ آ جائیں گے. تو جناب علی گور صاحب, جمعے کو کیا ہونے جا رہا, نون لیگ کیا انپٹ دینے جا رہی ہے اس قرارداد کے اندر, کیا ہونا چاہیے؟ مسئلے کا حل بھی آپ نے پروپوز کرنا ہے. سمر تمام معاملات میں نا اس گورنمنٹ کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ بالکل یہ ڈائریکشن لیس نظر آتے ہیں, اور یہ وہ سٹیپ اٹھاتے ہیں جو نہ ملکی مفاد میں ہوتا ہے, نہ ہمارے مطلب ہے کہ وہ پارٹیز کا, نہ پارلیمان کے مفاد. اب ڈائریکشن دینے کے لیے کمیٹی کے اندر آ گئی نا نون لیگ بھی, اب کمیٹی نے مل کے پہلی بات تو یہ جو مل کے دے گی ایک قرارداد ڈرافٹ کرے گی. سمر مجھے گزارش کرنے دے نا, مجھے بات کرنے کا موقع دے. گزارش یہ ہے کہ یہ آج ہم نے ایک رائے دی کہ پوری پارلیمان کی ایک کمیٹی, تو یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایک شرنک سی چھوٹی سی کوئی ایک کمیٹی بن جائے, پھر کوئی انڈر ہینڈ چیزیں یہ طے کرنا؟ نہیں, پوری پارلیمان کی کمیٹی بنائیں. نمبر 2, انہوں نے یہ جو اپنے ممبر کے ذریعے لے کر آئے, یہ پرائم منسٹر کی طرف سے آنی چاہیے تھی. وہ ایشو وہ آتے ہیں, اس کو اعتماد میں لیتے, جس طرح سے انہوں نے خطاب کے دوران ایک دن پہلے جو ہے اپوزیشن کے اوپر تنقید کی. یہ معاملات تنقید کرنے والے نہیں تھے. اگر ایک دن نہیں سمر, اگر ایک خطاب میں اس سے پھر گورنمنٹ کل کو جان چھڑا سکتی ہے, اگر ایک خطاب میں وہ اپنے حسد اور بغض کا اظہار نہ بھی کرتے تو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی. نمبر 2, اب انہوں نے قرارداد یہ لے کر آئے ہیں, اب ظاہر ہے ہم نے اس کو سٹڈی کر کے اپنے ممبران سے رائے لے کر اس پر کوئی اپنی انپٹ دینی ہے. اس کے لیے آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں جو ملکی مفاد میں ہوں گی, جو ملک اور قوم کی مفاد میں ہوں گی, جو ملک اور قوم کے امن کے مفاد میں ہوں گی. وہ ہم اپنی ساتھ رائے دیں گے اور ان کو مشورہ دیں گے کہ یہ چیزیں اس قرارداد میں اس کے ساتھ ایڈ کریں. آپ دیکھیں جو لوگ پولیس والے اس سارے واقعات میں شہید ہوئے, ان کا کہیں ذکر ہے؟ جو وہ لوگ آپ چھوڑیں کہ وہ ایک تنظیم یا جتھے کے لوگ تھے, نہیں, وہ بھی اپنی ماؤں کے چشم و چراغ تھے, پاکستانی تھے. ٹھیک ہے, ان شہداء کے بارے میں ادھر کسی چیز میں آپ کا کہیں ذکر ہے تو مجھے بتا دے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ بالکل. اچھا, اصل قربانیاں تو ان لوگوں نے دی. پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچا, پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچا, اور آج یہ شیخ رشید وزیر داخلہ بھاشن دیتا ہے. کل اس کے جو اس نے تقریر کی تھی جلا دو, گرا دو, یہ کر دو, وہ کیوں نہیں چلاتے آج آپ ٹی وی کو؟ علی گور صاحب دکھائیں نا قوم کو ان کا اصل آئینہ کہ یہ ان کی اصل شکل ہے. میں کہہ رہا ہوں فرانسیسی سفیر کا جو معاملہ قرارداد کے اندر, یہ قرارداد کا اصل جو نقطہ ہے, محور ہے, وہ تو فرانسیسی سفیر کے نکالے جانے کے معاملے پہ تھی. اس پہ نون لیگ کیا کرے گی, کیا انپٹ دے گی کہ نہیں نکالا جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اس پہ ذرا اپنی رائے دینا. ہاں, جو مین اس کا نقطہ ہے. میں آپ کو ابھی اس معاملے کو ہم نے اپنی پارٹی میں تو ڈسکس کرنا ہے اور اسمبلی میں بھی انپٹ دینی ہے, لیکن میں پارلیمنٹیرین میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا, پیچھے چھوڑ آگے کی بات, میری گزارش سن لیں, اس وقت انہیں چاہیے تھا کہ تمام پارٹیز کو اعتماد میں لیتے, یہ نہیں دینا چاہیے. اب آگے کی بات کریں.
یہ اپنے معاہدے کی پاسداری کریں، اس پر عمل درآمد کروائیں. ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ جو قدم بھی ملکی مفاد میں اٹھائیں گے، جو قدم بھی یہ ملکی مفاد میں تو نہیں ہے. اب سمر باز صاحب اب میری رائے لینا. ایک منٹ عوام صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملکی مفاد میں جو چیز بھی لے کر آئیں گے ہم ان کی حمایت کریں. تو آج کر دیتے. یہ تو بڑی بات ہے. آج کر دیتے. یہ تو بڑی بات ہے. آج کر دیتے. کیا کیا ہم نے کیا ہماری چیزیں اندر ڈالیں، قرارداد کے اندر ہمیں شامل کریں، ہماری اور کریں. یار چھوڑے مجھے نہیں. عوام صاحب جانے دیں. آپ 3:10 پہ لے آئے ہیں، پھر بھی ہم نے کہا ہم اس کے ساتھ. پرائیویٹ ممبر تھی سر، گورنمنٹ کی نہیں تھی نا. نہیں، پرائیویٹ ممبر پرائم منسٹر کو آنا چاہیے تھا. اس میں اور چیزیں ایڈ کریں. جو لوگ شہید ہو گئے، نواز شریف کو واپس آنا جو لوگ چاہیے، شہید ہو گئے ان کا ذکر کیوں نہیں میں آنا چاہیے. جو لوگ شہید ہو گئے ان کا ذکر کیوں نہیں ہے. ان کا آپس کا اب بات تو کریں. چھوڑیں یہ تو اور اپنے پرائم منسٹر کو کہیں، پرائم منسٹر کو کہیں کہ پرائم منسٹر کو یہ کہیں. شہر صاحبہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس طرح کے مسائل دوبارہ ریپیٹ نہ ہوں. یہ کل کو پھر دھرنا نہ ہو، کل کو پھر جتھے نہ آ جائیں سڑکوں پہ، کوئی آ کے گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ نہ کریں. اس کا حل بتائیں. کوئی پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ جانا مسئلے سے جان چھڑانا، آنکھ چرانا اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ ایک بڑی پارٹی ہیں، پروگریسو پارٹی ہیں، اپنا حل بتائیں آ کے کہ گورنمنٹ کیسے نکلے اس میں سے. آج بلاول صاحب آ کے کہتے کہ قدم اڑاؤ عمران خان تمہارے ساتھ ہے، تو وہ اس طرح کا ماحول نہیں بن سکتا کیا دوبارہ؟ اچھا پہلے تو جو انہوں نے کشمیر پہ پیپلز پارٹی کے اوپر بات کی، تو ان کی سیاسی ہسٹری اتنی ہی ہے کہ رشدی کے وقت نواز شریف کی گورنمنٹ تھی. میں اپنی پارٹی کی صفائی نہیں دے رہی. ہمیں سب کو معلوم ہے کہ کشمیر اور پیپلز پارٹی کا کیا رشتہ ہے. تو ان کی تاریخ ان کو آپ خاموش ہو جائیں، پارلیمانی آداب سیکھیں، خاموش ہو جائیں. چلے یہ بتا سمر صاحب، اگر آپ ان کو حکومت سمجھ کے اس طرح بے لگامی کریں گے تو کوئی بے لگامی نہیں ہے، کوئی بے لگامی نہیں ہے کسی کی. ہر کوئی اپنے اپنے نقطہ نظر پہ بات کر، اپنے ٹرن پہ بات کر. آپ اپنے ٹرن پہ بات کیجئے. تو اپنی ٹرن پہ بولے نا، اپنی ٹرن پہ بولیں. اپنی ٹرن پہ تو بھنڈے کرتے. چلے بولیے، آپ بولیے، بھنڈے کرتے. اب بولیے، اب بتائیے، بھنڈ کر رہے ہیں ایسے کرتے. اب بولیے، اب بتائیے کہ حل کیا ہے. جی بات یہ ہے کہ جو اس وقت وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ میں کیسے نکال سکتا ہوں، کیونکہ پھر ان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ ہمارے اتنے سفیر نکال دیں گے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بوجھ پارلیمنٹ پہ کیوں ڈالا جب وہ اپنے طور پہ طے کر چکے ہیں؟ اس کے بعد وہ کل عدم تنظیم کی لکھی ہوئی چیز وہاں پر کیوں لائے کہ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو آپ نے پارلیمنٹ کو چھوڑا کدھر؟ اور جو آپ نے کیا آپ وہ کاٹ رہے ہیں. آپ بھی حکومت گرانے چلے تھے جتھوں کے ساتھ. آپ کا وزیر اعلیٰ آیا تھا جتھا لے کے. تو ابھی آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے، آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں، جو گورنمنٹ، اور وہ ڈائیلاگ نہیں کر سکے کسی سے. اچھا حل بتائیں نا. پہلے بھی ایک دفعہ ہوا اور 3 دن اب کہ آپ نے عوام پہ چھوڑ دیا. نہیں، آپ اپنے فیصلے جو پارلیمنٹ سے باہر ہوئے ہیں پہلے انہیں سیدھا کریں، پھر ہمیں پارلیمنٹ میں بلائیں اس ٹاپک پہ. ٹھیک ہے. اس وہ قریب معاہدہ شاید امینڈ ہو یا کیا ہو. اور آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، ایک اور بات بھی بتا دوں میں آپ کو. یہ جو نوٹیفیکیشن ایک اور بھی نکلا ہے شوکت ترین صاحب کا، وہ بھی غلط ہے. اس میں بھی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس میں amongst the elected member سے آپ کو پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ سلیکٹ کرنا تھا اس کو. تو یہ سارے کام غلط کرتے جا رہے ہیں. نہیں، وہ 6 مہینے کے لیے وزیر بن سکتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں مفتہ صاحب بھی بنے تھے اسی قانون کے تحت، اسی پہ حفیظ شیخ صاحب بھی بنے تھے. 6 مہینے کے لیے رہ سکتا ہے. 6 مہینے کے اندر الیکٹ ہونا پڑتا ہے کسی بھی پارلیمنٹ کے ایوان سے. قومی اسمبلی کا ممبر یا سینٹ کا ممبر بننا پڑتا ہے. 6 مہینے کی گنجائش آئین کے اندر موجود ہے. بہرحال بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین، علی وان صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں، آج قرارداد آ گئی، کیا گارنٹی ہے؟ مجھے تو خدشہ یہ نظر آ رہا ہے، خطرہ کہ 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد یہ لوگ پھر آ جائیں گے کہ جی وہ قرارداد آئی تھی قومی اسمبلی کے اندر، کچھ نہیں ہوا.
سر بات دیکھیں آپ سولوشن مجھے ڈر یہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے مزید شدت کے ساتھ آئیں گے. سولوشن پہ بات ہونی چاہیے, دیکھیں سولوشن کی بات, پارٹی لائنز بات ہونی چاہیے, پاکستان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف اس ذات سے ریلیٹڈ ہے جس پہ کوئی دنیا کے سارے مسلمان اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے, عاشق رسول ہیں سارے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طریقہ کار جو میں نے آپ کو شروع کہا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا ڈفرنس ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فرانسیسی سفیر کو باہر نکال دیں کہ دنیا آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گی, وہ اس چیز کے ہمارا یہ موقف ہے, میرے موسٹلی پارٹیز کا یہی موقف ہوگا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ ریئلائز کرنے کی بات ہے کہ یہ ہیٹ سپیچ ہے, دس از ناٹ فریڈم آف سپیچ. آپ اس کو ہیٹ سپیچ میں جیسے آپ نے ہولوکاسٹ میں اس کو لیا ہے, اسی طرح اس چیز کو بھی ہیٹ سپیچ کا شامل کریں. وہ تو انٹرنیشنل معاملہ آ گیا, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد دوبارہ یہ ریپیٹ نہیں ہوگا, یہ لوگ پھر نہیں آئیں گے, ایسا کیا ہوگا سر؟ صرف کیا کریں گے؟ ریزن صرف ایک ہے, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ماضی میں 4-5 مرتبہ کی طرح ٹیمپریری سولوشن نہیں ہونا چاہیے, بالکل مستقل حل نکالیں. 110% ایگریڈ ود یو. اس کا سولوشن سمپل سا ہے, اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر, اس کے اوپر میڈیا کے اوپر ہر فورم پہ بحث ہونی چاہیے. جو بحث ہوتی ہے وہ ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کے جاتی ہے, اور جو بحث ہوتی ہے وہ ایک صرف یہ نہیں, سارے طبقات اس کے اندر شامل ہونے چاہیے, چاہے وہ کلین شیو ہے, چاہے اس کی داڑھی ہے, چاہے اس کی داڑھی نہیں ہے, کسی بھی طبقہ فکر سے. بڑی پیاری بات کی علی خان صاحب نے, اس پہ آپ بالکل سیاسی مخالفت چھوڑ کے آگے آئیں گے, چونکہ آپ کی پارٹی نے سب سے زیادہ سفر کیا اس معاملے پہ, اس مسئلے پہ ڈیبیٹ ہو اور آگے بڑھیں سب مل کے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب پہلے دھرنا تھا تو جب یہ اس چیز کو ہوا دیتے تھے, چھوڑ دیں, میں آگے کی بات آ رہا ہوں, اب آگے کی بات. لوگوں کے گھروں پر حملے ہوئے, کفر کے فتوے ہم پر لگائے گئے, ہمارے ممبران کے سر پھاڑے گئے, احسن اقبال صاحب کو گولی لگی. بڑی ڈیبیٹ کے لیے تیار ہیں آپ؟ ہاں آئندہ یہ نہ ہو. بالکل, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے, جس وقت انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس وقت بھی تمام پارلیمان کو اور اپوزیشن پارٹی کو آن بورڈ لیتے, آج بھی جو کچھ انہوں نے کیا اس سے پہلے اپوزیشن کی تمام پارٹی کو آن بورڈ لیتے, ان کا انپٹ لیتے, اور آج یہ سٹرینتھن ہو کر اسمبلی میں جاتے. گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے, سیاسی مخالفت بالا طاق رکھتے ہوئے. ان سے شاید ان کی کال ڈراپ ہو گئی, دوبارہ ان کی طرف جائیں گے, جی کنسنسس تقریباً پیدا ہو جائے گا. اس کا حل اور کوئی نہیں. سمجھ, اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, ان کے بھی سلمان آپ لوگوں ایک طرف میڈیا کو یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے, میڈیا کو بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے, اور جو میں اس میں میڈیا کے ساتھ ہوں کہ جی بلیک آؤٹ ہو گیا, ٹی وی چینلز بند ہو گئے, اس کے بعد اس دفعہ سوشل میڈیا بند ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہوتا ہے, نہیں سمجھ کو دوسری طرف لو, اس کو دوسری دیکھیں, اگر انتشار نہ پھیلے. نہیں یار, دنیا میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں اس کی لوگ شہید ہو رہے ہیں. رحمان ملک, اور ہم کہیں گے بلیک آؤٹ ہو گیا کیوں, میں سنیں, رحمان ملک نے ایک دفعہ, یاد ہے یہ مسئلہ ہوا تھا تو ایک چھٹی دے دی اور پورے اسلام آباد میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد کنٹینرز رکھے جانے لگے. اس دفعہ سوشل میڈیا, ریزن ہے کہ ہم سولوشن نہیں ڈھونڈتے, ہم آپ نے جو بات کی ٹیمپریری حل ڈھونڈتے ہیں. سولوشن یہ ہے کہ میڈیا دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کرتا ہے. میڈیا جب آپ میڈیا بلیک آؤٹ کو دوسری طرف سنسنی پھیلتی, آپ کہتے ہیں بریکنگ نیوز میں میرا چینل آگے چلا جائے, میرا آگے چلا جائے, اس کے اوپر بھی بحث ہونی چاہیے. سوشل میڈیا ریگولیشنز آنی چاہیے, تاکہ دیکھیں آپ کو فواد چودھری نے جب یہ بات کی تھی, سارے میڈیا نے اس کی مخالفت کی, پر جب میڈیا اینکرز میں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. میں ایک منٹ سمر صاحب, میں آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, آپ نے قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, آپ نے قیمتی وقت کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.